کوئلہ جلانا یہ تو میں نے بچپن میں آبزرو کیا ہوا ہے، اور بڑا وہ خطرناک دور تھا اس اعتبار سے کہ وہ تو کاربن مونو آکسائڈ بنا دیتے تھا، وہ سارا بھٹی والا معاملہ جو ہوتا تھا گھروں میں، اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی۔ اور جب یہ نیچرل گیس آئی، وہ بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور بعد میں گیس واپس آ جائے تو مہنگے والے جو ہیٹر ہیں وہ تو آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو عام ہیٹر ہیں وہ تو بند نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھس آئے دن رپورٹ ہوتی رہتی ہیں، وہ تو آج تک سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ میں چنگاری لے آتا ہوں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا اپنی تجلی کے لیے، اور اس تجلی کا ظہور اس درخت یا پیڑ کے اوپر ہوا۔ اب اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صوفیاء پھر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک درخت سے اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے اور اس پہ تجلی اللہ تعالیٰ کی آ سکتی ہے تو بایزید بستامی کے منہ سے بھی اللہ بول سکتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد۔ تو اس طرح وہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے اور اس کا تعلق بھی خوب کان لگا کر سن، لما یوحا، جو کچھ تمہیں وحی کیا جاتا ہے، اور وہی بنیادی دعوت جو تمام انبیاء کی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ یعنی صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار، اس کے بعد عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، نماز قائم، مراد یہ کہ پابندی اختیار کرنا۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ راہ حق سے تمہیں نہ ہٹائے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور پیروی کرتا ہے وہ شخص اپنی خواہش کی، اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے یہ انبیاء کو خطاب کیا جاتا ہے اور انبیاء کے ذریعے پوری امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جو باغی لوگ ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی، اس وحی پر ایمان لانا ہے، اور اگر پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کرو گے تو کامیابی ہوگی، اور اگر اس طرح خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگنے والوں کی پیروی کرو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، دائیں ہاتھ کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اور پہاڑی سفر میں اس عصا کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اگر کوئی جانور اچانک قریب آ گیا تو آپ اس کے ذریعے بھگا سکتے ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ فجر کے وقت نکلتے ہیں نا، اور گلی کے آوارہ کتے اگر آپ کے قریب آ جائیں، اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہو نا بڑا سا، تو بے شک 8-10 کتے بھی آ جائیں وہ کافی، آپ یوں اس کو لہرائیں نا تو ایک کو ہی لگتا ہے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح جنگلی جانوروں کے لیے بھی وہ عصا بڑا کام کا ہوتا تھا، ان سے بچنے کے لیے، پلس آپ اس سے سہارا لے سکتے تھے، اور اگر کہیں پیشاب کرنے کے لیے مٹی نرم کرنی ہے تو اس کا دوسرا حصہ نوکیلا ہوتا تھا، اس سے آپ مٹی کھود سکتے تھے۔ اور میں اگلے دنوں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا، یا ڈسکوری چینل کے اوپر، افریقہ کے اندر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر اموات وہاں پر
سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کا روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے شکار کے ساتھ. جانور شکار کرتے ہیں، کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں. آج بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزارتے تھے. بڑی مشکل لائف ہے. پھر اونچے نیچے راستے ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں، ان کو کراس کرنا پڑتا ہے. زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی سانپ اچانک آپ کو ڈس سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے بانس بنائے ہوئے ہیں، تقریباً 15-20 فٹ کے بانس. ان میں باقاعدہ پاؤں رکھنے کی جگہ، اور بڑا وہ نارمل چلتے ہیں اس سے. یعنی عام بندے کا قد ہے نا 6 فٹ، 10 فٹ سے ان کا قد سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی 10 فٹ تک تو ان کے پاؤں کے نیچے بانس ہے، اور کچھ بانس کا حصہ اوپر ہے، اور وہ اس سے آرام سے چلتے ہیں. اور ایک پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ پہلے بانس نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بانس تو ظاہر 10 فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے، دوسرا پاؤں اس پہ رکھ کے نیچے آ جاتے ہیں. چھلانگ بھی نہیں مارنی پڑتی. وہ آپ یوٹیوب کے اوپر ذرا سرچ کریں، اور وہ اس طرح چلتے ہیں کوئی سانپ بھی انہیں اپروچ نہیں کر سکتا. ایون شیر بھی آ جائے تو شیر بھی چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر، ایٹ لیسٹ ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے. تو یہ عصا استعمال ہوتا تھا. نبی الاسلام کی بھی سنت ہے، وہ سنت آج تک زندہ ہے. یہ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں نا، عصا کا سہارا لیا جاتا ہے. حالانکہ بوڑھا ہو جوان ہو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سنت ہے عصا ہاتھ میں پکڑنا. ایک پروٹوکول بھی ہے، سہارا بھی ہے. اور پھر 2 خطبوں کے درمیان ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی نبی الاسلام کی سنت مبارکہ ہے. تو عصا والی سنت آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس کی ایک ماڈرن فارم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے چھڑی آپ کو آرمی چیف کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے. جب ایک آرمی چیف اپنی کمانڈ دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے تو وہ کیا پکڑاتا ہے؟ چھڑی. وہ کمانڈ کی نشانی ہے. جس طرح عصا کمانڈ کی نشانی ہے، چھڑی ہے. بعض اوقات اگلے زمانے میں لوگ تلوار گفٹ کر دیتے تھے کہ اب یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا. انگوٹھی اتار کے دے دیتے تھے جو اس بادشاہت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی. تو مختلف نہ سمبلز رکھے ہوتے تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول ہے جی. یہ نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پروٹوکول ملا، نہ محمد حبیب اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ عیسیٰ روح اللہ کو ملا، اور نہ نوح نجی اللہ کو. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ. اللہ نے ان کو نجات دی تھی. یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آیا. لیکن پروٹوکول اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی بندے کا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا ہے اس دنیا میں. اسی لیے قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. باقی انبیاء سے تو پردے میں گفتگو کی، وحی کے ذریعے دل میں ڈال کے، یا فرشتے کے ذریعے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ گفتگو کی. اچھا اس کا موڈ نہیں پتا. یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی آواز اللہ کی سنتے ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، یہ نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن وہ کلام تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو رہا تھا. اس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے سوا اگر کسی ہستی نے کیا ہے تو وہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں. شب معراج کیا ہے، وہ ڈائریکٹ ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. مسلم شریف میں آتا ہے کہ 3 تحفے ڈائریکٹ دیے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، نمبر 1، نمبر 2، 5 نمبر